السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور یہ لوگ کہہ رہی کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور بہت سارے اسٹوڈینٹس آپ کے لیے پھول بھی بھیجے انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے، میری طرف سے سب کو بہت شکریہ، اور انشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ اس ٹرم میں آپ کو اسلام میں ایک تعارف کتاب پڑھاؤں گی مولانا وحید الدین کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے کتاب بھی آ جائے گی. جب تک آپ ایک لنک جو ہے وہ اپنے پاس ضرور سیٹ کر لیں، کیونکہ میں کتاب کو جو بول کر سناؤں گی آپ کو، تو آپ کے سامنے ٹیکسٹ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہوگی تو آپ زیادہ غور سے اور بہتر طور سے پڑھ سکیں گی. اس کے کئی فائدے ہوں گے. ایک کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی اردو جو پروننسیشن ہے وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ بہت سے اسلامک لٹریچر میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی پروننسیشن مشکل ہوتی ہے، پھر انسان ان کو پوری طرح جب لفظ سمجھ نہیں آتا تو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا. تو بہت سی اسلامی کتابیں لوگ اس لیے خریدتے یا نہیں پڑھتے کہ ان کو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کے لیے اس طرح میرے بولنے سے اور سمجھانے سے وہ چیز سمجھ آ جائے گی. ساتھ ساتھ آپ کی اردو بھی انشاءاللہ امپروو ہوگی. خاص طور پر اس کتاب کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کو نہیں پہچانتے کہ اسلام ہے کیا. تو جیسا کہ اس کتاب کا نام ہی ہے اسلام ایک تعارف، یعنی یہ کتاب اسلام کا انٹروڈکشن ہے. اس کتاب کو پڑھانے کے بارے میں کیوں سوچا گیا؟ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، اور ہمیں تو تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کتاب کے ٹاپکس آپ کو بہت ہی سمپل لگے اور بہت سادے لگے. تو میرے نظر میں اس کی وجہ یہ تھی، یا میرا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں یا ایسی جگہ پر کہ جس میں ہم میں سے ہر ایک کا کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی طرح نان مسلمس کے ساتھ کافی انٹریکشن ہوتا ہے. اب اس میں وہ لوگ عام طور پر ہم سے جو ہمارے بلیفs ہیں یا ہماری عبادات ہیں یا پھر ہمارے طور طریقے رہن سہن ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بات ہمیں تو پتہ ہوتی ہے، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، لیکن ہمیں جواب نہیں دینا آتا. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایسی ٹیکسٹ ہونی چاہیے، اور خاص طور پر سادہ، سمپل اور آسان الفاظ میں، کہ جس سے ہم اپنے اسلام کو نہ صرف یہ کہ خود سمجھ سکیں بلکہ اس کا تعارف دوسروں کو بھی کرا سکیں. تو بنیادی طور پر یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے کچھ موضوعات حسب ضرورت دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر اوروں کے ساتھ آپ شیئر نہ بھی کریں تو کم از کم اپنے گھر میں اپنے بچوں، اپنے رشتے داروں کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں نا اور مسلمان بچے ہیں، لیکن ماحول نہ ہونے کی وجہ سے یا غیر مسلم کے اندر سارا دن گزارنے کی وجہ سے بسا اوقات ان کو اپنے دین کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. تو اگر آپ اس ٹیکسٹ کو خود سمجھ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکیں گی. بلکہ آپ کو روزانہ کا میری طرف سے ہوم ورک ہی ہوا کرے گا کہ جو کچھ آپ اس میں سے پڑھیں وہ آپ کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر کوئی بھی نہیں آپ کو ملتا تو کم از کم اپنے آپ ہی کو دوبارہ ان الفاظ سے ایک ٹاپک پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے ان باتوں کو سنائیں. گویا یہ ایک طرح سے پریکٹس ہوگی اس چیز کی کہ آپ کوئی چیز پڑھ کے بیان کرنے کے قابل ہو رہی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام کیے بغیر نہیں آتا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں بات سمجھ آ گئی، لیکن جب سمجھانے لگتے تو وہ پوری طرح منہ سے نہیں نکلتی یا سمجھا نہیں پاتے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے میں ہم نے کبھی پریکٹس نہیں کی ہوتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ سے آپ کی پریکٹس یہ ہوگی کہ آپ ان سارے کانسیپٹس کو اپنے الفاظ میں دہرائیں گے. اور بہت بہتر یہ ہوگا کہ کسی کے ساتھ شیئر کریں. مثلا آپ اپنے بچوں کے ساتھ رات کو سوتے وقت روز کا ایک کانسیپٹ جو ہے
وہ آسان سادہ الفاظ میں ان کے ساتھ شیئر کریں. اب مثال کے طور پر اس کتاب کے جو چیپٹرز ہیں، سب سے پہلے خدا کا تعارف ہے. تو اکثر بچے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے، یا پھر فرشتہ، پیغمبر، قرآن، حدیث رسول، یہ ساری چیزیں یعنی ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں اور ہمارے بچے سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کا میننگ نہیں پتا ہوتا. تو آپ نے دیکھا کہ بہت سمپل چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، اور ان کے بارے میں اگر آپ چھوٹی چھوٹی مثال سے روز معلومات شیئر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے بھی کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، اور اس کے علاوہ پھر آپ کے ذریعے دوسروں کو بہت سی خیر بھی پہنچے گی. تو مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ علمی سفر اللہ کے فضل و کرم سے بہت فائدہ مند ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کی امید رکھتی ہوں، اور مزید سیکھنے کا بھی سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. کوئی اور کسی کا خاص سوال ہے تو آپ کر لیجیے. جی استاذہ، جیسے یہ کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ انگلش والے اسٹوڈنٹس کیا کریں، تو میں سوچی تھی کہ ان کے لیے یہ ایک جیسے اچھی اسائنمنٹ ہے کہ جو وہ سنیں اس کو اچھے الفاظ میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے جائیں، اور پھر یہ کہ وہی چیز ہم لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پامفلیٹس کی فارم میں اویلیبل بھی کر سکتے ہیں. بالکل، اور یہ ضروری نہیں کہ بالکل اسی کو ریپروڈیوس کریں. آئیڈیا آپ کو ملے گا اور پھر انشاءاللہ اس کو آپ اپنے الفاظ میں اپنے طریقے سے زیادہ بہتر طور پر ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. تو صرف آپ کو ایک بنیاد یا ایک گراؤنڈ دینا ہے. بالکل، اس کام کو پھر انشاءاللہ آپ خود آگے کریں گے. اور باقی زیادہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت دعائیں سب کے لیے. میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.